دل پہ عجب ہے شکست ذات کا لطف، جہاں پہ جیت اٹل ہو وہ بازی ہار کے دے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے۔ ویورز، میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ 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 کے لیے آپ کو آسانیاں دے اور ہمیشہ 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 کے لیے آپ کو آباد رکھے، اور آپ کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کرے اور آپ کی آخرت بھی۔ تو ویور، آج میں جب گھر آ رہی تھی شام کو، تو میں جب بس اڈے پہ آئی تو وہاں پہ مجھے جب میں نے کراس کیا تو وہ پل کے پاس مجھے مختلف پوسٹر لگے ہوئے نظر آئے۔ تو وہاں پہ آج کل الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں کنٹونمنٹ بورڈ کے، تو میں نے وہ پوسٹر جو ہیں وہ ریڈ کرنا شروع کر دیے۔ ریڈ کرتے کرتے اس میں مجھے ایک عجیب سا جو ہے نا، وہ میں نے اس کا ایک تاثر محسوس کیا، اور میں سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ انسان چھوٹی سی دنیاوی زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپنا نام جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں، اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں، اپنی نفس کی خواہشات پہ وہ ہزاروں لاکھوں لٹا دیتا ہے۔ اور وہی انسان اگر اس کو غریب کو 1 روپیہ بھی دینا پڑے تو وہ بندہ کبھی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا، جبکہ وہ اپنے نام کے لیے اور اپنے مقام کے لیے وہ اتنے زیادہ اخراجات کر جاتا ہے، مطلب اپنی ذاتیات کے لیے انسان جیتا ہے۔ تو ویور، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ اس میں کچھ پوسٹر میں نے ایسے دیکھے کہ جو مختلف دکاندار حضرات ہیں، وہ جن کے سپورٹر تھے، انہوں نے پوسٹر جو ہے اپنی شاپ کے سامنے لگائے ہوئے اور ساتھ اپنا حوالہ دیا ہوا، اور ان کو وہ اصل میں جو کھڑے ہوئے جو ووٹنگ کے لیے لوگوں سے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جو مطلب ممبر ہے، ان کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب میں نے اس کو ڈیپلی سوچا تو مجھے جو اس میں میری جو سوچ بنی یا جو مجھے بات سمجھ میں آئی، اصل میں وہ ان کو جو ہے نا یہ محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم ان کے حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے یہ الیکشن جب جیت جائے گا تو کل کو یہ ہمارے کام آئے گا، اور ہمیں کوئی کام پڑے گا تو ہم اس سے جو ہے وہ سپورٹ کروائیں گے۔ آج ہم اس کے حامی ہیں، کل اپنا حامی ہم اس کو بنائیں گے۔ تو مجھے بڑی زیادہ حیرت ہوئی کہ انسان کے اندر اگر وہ کسی کو ٹائم بھی دے رہا ہے یا کسی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کچھ دکھاوا کر رہا ہے، تو اس میں اندر جو اس کے ہے وہ لالچ ہے، اور اس لالچ کی بنیاد پر کہ کل کو مجھے کوئی کام پڑے گا، اور یہ بندہ جو ہے بے شک وہ بندہ ٹکے کا بھی نہ ہو، بے شک وہ بندہ کسی کام کا بھی نہ ہو، لیکن اس نے چند پیسے انویسٹ کر دیے، بات کرنے کا اس کو طریقہ نہیں ہے، اس کے جو جتنے بھی احساسات ہیں وہ لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی مشہوری کے لیے یا اپنا نام کمانے کے لیے پیسے انویسٹ کر لیں۔ اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی کل تک یہ بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، ہمارے کام نہیں آ رہا، تو آج یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے حمایت کرنے والا بنا کھڑا ہے، ہمارا حامی بنا کھڑا ہے، ہمارا ہمدرد بنا کھڑا ہے۔ تو میں ایک اور بات جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی۔ اصل میں جس ٹاپک کی طرف میں آ رہی ہوں وہ الیکشن والا ٹاپک تو ہے ہی نہیں، لیکن جو اس میں پوائنٹ میں نے سوچا وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کروں گی، اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے یہ پوائنٹ ڈسکس کروں۔ تو ویورز، میں نے یہ سوچا کہ ایک چھوٹے سے انسان کے لیے، ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے لیے، ایک گناہ گار انسان کے لیے ہم اپنی حق حلال کی کمائی میں سے پوسٹر بنواتے ہیں اور اپنی شاپ پہ اس کو لگاتے ہیں یا کسی جگہ پہ لگاتے ہیں، اور ہم اس کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ ہم اس کے حامی ہیں، اور ہمارے دل میں ایک لالچ ہے کہ وہ کل کو ہمارے کام آئے گا۔ تو میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ جو میرا اللہ ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ ہماری روح میں ہے، ہمارے جسم میں ہے، ہمارے انگ میں ہے، ہمارے چلنے میں ہے، ہمارے پھرنے میں ہے، ہمارے بات کرنے میں ہے، ہمارے پلٹنے میں ہے، ہمارے آگے بڑھنے میں، کہاں کہاں پہ اللہ نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سوچنے میں مجبور ہوگی کہ ہم اتنے بڑے اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم اتنے بڑے اللہ کو اپنا حامی کیوں نہیں بناتے، ہم اتنے بڑے اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہیں، اور ہم اس سے حمایت کی طلب کیوں نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تو مہربان ہے، وہ اللہ تو خالق ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا،
جس نے ہمارے جسم کے چھوٹے بالوں سے لے کر ہمیں اندر نور عطا کیا، جس نے ہمیں ہماری زبان کو بولنا سکھایا، جس نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی۔ تو میں اصل موضوع کی طرف اب آہستہ آہستہ آ رہی ہوں۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو آخری رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے حامی بنیں، ہم اس کی حمایت کریں، ہم اس کی حمایت کے لیے کچھ ایسے کام کریں جو انہوں نے ہمیں دنیا میں کرنے کے لیے بولے۔ بے شک آپ نماز نہ پڑھو، بے شک آپ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، آپ نہ رکھو، کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ آپ سستی کر جاتے ہو، آپ عذر پیش کرتے ہو، لیکن جو اخلاقیات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو اللہ کی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں تو میرے خیال میں آپ کو نہ تو کسی کی حمایت کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی سے لالچ پیدا ہوگا۔ وہ واحد اللہ ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہی ان لوگوں کو عطا کیا۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں نہ شرافت ہے، جن میں نہ صداقت ہے، نہ جن میں ایمانداری ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنا نام چاہتے ہیں، جو اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک واحد اللہ ہے جس کی محمد کی آپ حمایت کرو گے تو وہ تنہائی میں بھی ملے گا، وہ شور میں بھی ملے گا، وہ بیابان میں بھی ملے گا، وہ جنگلوں میں ملے گا، آپ کو بازاروں میں ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آپ کی روح میں ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر انسان کے چلنے پھرنے میں ملے گا، ہر ایجاد میں ملے گا، ہر پودے میں، ہر پھل میں، ہر پھول میں، ہر پتے میں، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، مٹی کے ڈھیلے میں اللہ تعالیٰ ملے گا، پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ ملے گا۔ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اس کو پکارو گے اللہ اسی وقت آپ کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا۔ اللہ آپ کے اندر کس طرح آتا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ گارنٹیڈ یہ بات ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جو طریقہ اللہ کو اپنے پاس بلانے کا میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ پلک جھپکتے آپ کے جسم کے اندر آئے گا اور آپ کو فیل کروائے گا کہ میں آیا ہوں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بنے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی باتیں بتائی۔ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم بالکل بھول گئے، میں بھی بھول گئی ہوں، آپ بھی بھول گئے۔ ہمیں صرف یاد ہے تو پیسہ یاد ہے، ہمیں صرف یاد ہے تو گاڑی یاد ہے، ہمیں صرف یاد ہے تو بڑا سارا گھر یاد ہے۔ یہ پتھر کی اینٹیں، یہ پتھر کی اینٹیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ آپ کچھ ایسی اینٹ لگائیں کہ جو آخرت میں آپ کے لیے ایک محل بنا دیں، آپ اس دنیا میں کریکٹر چھوڑ کر دیں۔ میں مانتی ہوں، بالکل مانتی ہوں کہ جو اچھائی کرنے والے لوگ، جو خود کو دوسروں کے لیے وقف کرنے والے لوگ، جو بھلائی کرنے والے لوگ، وہ لوگوں کو پاگل لگتے ہیں، لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ پاگل نہیں ہوتے، وہ حامی ہوتے ہیں اپنے رب کے۔ جو رب ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی نفس کی خواہشات کو مار کے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ختم کر کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کسی کا بھلا کرتا ہے۔ کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں، اس کو جوتی لے کے دیتا ہے، کسی کے منہ میں لقمہ نہیں، اس کو لقمہ دیتا ہے، ہاف روٹی کھاتا ہے، ہاف اس کو دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی حمایت کر کے آپ اللہ کی ڈھیر ساری رحمت اگر پا لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے ڈھیر ساری آپ رزق پا لیتے ہیں، ڈھیر ساری اس میں خوشیاں پا لیتے ہیں، تو یہ سودا جو یہ گھاٹے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ویورز، میری یہ جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حمایت کرنے، ٹھیک ہے یہ لوگ معاشرے کو نہیں چلا رہے، یہ لوگ معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ بھلا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بندہ جس سے آپ کو کوئی لالچ نہ ہو، جس کو آپ جانتے نہ ہو، وہ آپ کے دروازے پہ آئے، آپ اس کو عزت دیں۔ انسان عزت کے لائق ہے، میں یہ ہمیشہ سے مانتی ہوں اور میں نے لوگوں کو منوایا بھی ہے۔ جتنا بھی برا انسان ہوگا نا، وہ انسان عزت کے لائق ہے، اس کا جو کریکٹر ہے وہ بے شک نفرت کے یا کسی بے عزتی کے لائق ہو، لیکن جو انسان ہے، انسان عزت کے لائق ہے۔ انسان سارے ایک جیسے ہیں، فطرت ان کے الگ الگ ہے، فطرت سے نفرت کی جا سکتی ہے، فطرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، انسان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ٹاپک چھیڑنے کا مقصد یہ، اس ٹاپک پہ میں اگر بولنا شروع کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پوری رات گزر جائے گی، میرا پورا دن گزر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میری پوری زندگی گزر جائے۔
تو میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے، صرف آپ کو نہیں، میں خود کو بھی اس میں انوالو کر رہی ہوں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے حامی ہو جائیں، ہم اپنے نبی کے اصولوں پہ چلیں۔ ہمارے نبی بھوکے رہے اور انہوں نے دوسرے انسانوں کو کھلایا۔ ہمارے نبی دھوپ میں چلے لیکن انہوں نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ہمارے نبی خود کے لیے نہیں کیا، ہمارے نبی نے ایک لفظ بھی جو اللہ نے ان کو نہیں بھیجا اس کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں بولا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے جو انسان کو کسی کے لیے پلاننگ سے، بد اخلاقی سے، کسی کے لیے برا سوچنے سے بچائیں۔ صرف ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنی اخلاقیات کو عمدہ بنائیں، ہم اپنی جو زبان ہے اس میں ایک تاثیر پیدا کریں، ہم میٹھا بولیں۔ بے شک ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے ہم کسی کو میٹھے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں، کسی کو میٹھے طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حامی ہو جائیں گے، اگر ہم رسول کے حامی ہو جائیں گے، اگر ہم ان کی حدیثوں پہ عمل کریں گے۔ میں آپ کو اس چیز پہ آمادہ نہیں کر رہی کہ آپ مولوی بن جائیں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں، میں نے صرف آپ کو 3 پوائنٹ بتائے ہیں کہ اخلاقیات اپنائیں، کسی کے لیے پلان نہ کریں، ہیلپ کا سوچا کریں۔ کسی کو جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہو تو یہ کبھی بھی تصور نہ کریں کہ یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے، سب کو برابری کے اصولوں پہ ساتھ بٹھائیں اور ہمارے نبی کی جیسی جو زندگی ہے وہ بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی حمایت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے سب کے لیے اس حمایت کے بدلے اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے سکھ پیدا کرے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ویورز، آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اگر میری بات آپ کو کوئی بری لگی ہو تو اس کی میں معافی چاہتی ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے ڈھیروں دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔